علمی پوائنٹ نمبر 7، انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا اس کے اندر دھروو راٹھی نے کہ اسلام میں اور کرسچینٹی میں اور جوڈائزم میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کا بت بنانا یہ کفر ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں، خدا کا اگر بت بنایا جائے تو یہ جائز ہے۔ اور انہوں نے سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 48 ہے اور 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو قیامت کے دن کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوا، اس کے سوا ہر گناہ کو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ تو اس شرک کے گناہ کو انہوں نے ریلیٹ کیا کہ یہ شرک صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو خدا کے علاوہ کسی اور ہستی کا بت بناتے ہیں۔ اگر کوئی خدا کا بت بنائے یا خدا کے محبوب بندوں کا کوئی بت بنا لیتا ہے اور پیچھے دھیان اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ یہ اللہ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، تو انہوں نے اسلام کے کھاتے میں بھی ڈال دیا اسے کہ یہ اسلام میں بھی کوئی کفر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن انہوں نے کوئی آیت کوٹ نہیں کی اس حوالے سے۔ انہوں نے جو ٹیمپرڈ فارم میں کتابیں ہیں ان کا حوالہ دیا، خیر وہ بھی، اس کو بھی میں بریف کر سکتا ہوں، اسے ہم چھوڑتے ہیں، ہم قرآن کے اوپر آتے ہیں۔ میرے بھائی قرآن میں تو بالکل ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ بالکل قرآن کے اوپر، اسلام کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے کہ اسلام میں کسی قسم کی کوئی بت پرستی کی اجازت موجود ہے، ناٹ ایٹ آل۔ اللہ کا بت بنانے کی بھی اجازت نہیں، تو باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ اور وہ مثال میں کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیتھولک کے جو چرچز ہیں ان کے اندر آپ کو جیزس کرائسٹ کے مجسمے نظر آئیں گے، اور اس طریقے سے بعض اوقات لوگ، انہوں نے تو خیر یہ حرکت نہیں کی ہے، شکر ہے انہوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا کہ وہ خانہ کعبہ کو بت سے تشبیہ دینا۔ تو بھائی دنیا میں جتنے بت بنے ہوئے ہیں آپ کو ان کی آنکھیں نظر آتی ہیں، ہاتھ پاؤں نظر آتے ہیں، کعبے میں آپ کو کون سی آنکھ نظر آ رہی ہے؟ اس کی شکل کہاں سے کسی چہرے سے ملتی جلتی ہے؟ وہ تو جسٹ ایک کمرہ ہے۔ اگر یہ بت ہوتا مسلمانوں کا تو مسلمان جوتیوں سمیت اس کے اوپر چڑھتے۔ سال میں 2 دفعہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے، اور دونوں دفعہ سعودی حکومت کے جو کارندے ہیں اتنے بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوئے اس کے اوپر چڑھتے ہیں، یہ اسے رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، جوتیوں سمیت اوپر چڑھے ہوتے ہیں، اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں، جوتیوں سمیت ہی چڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے، اور نہ یہ ہمارے معبود کی کوئی اس حوالے سے نشانی ہے کہ ہم اس کے آگے جھکتے ہیں۔ باقی کسی کو تفصیلات دیکھنی ہے نا کہ معبود کون سے بنائے ہوئے ہیں تو پی کے فلم دیکھ لے۔ ہاں، تو وہ جو بت کے ساتھ اسے تشبیہ دیتے ہیں بالکل غلط۔ کون اپنے بت کے اوپر اس طریقے سے چڑھتا ہے؟ وہ ہماری صرف ڈائریکشن ہے مسلمانوں میں یونٹی کے لیے۔ 2 یونٹی کے سمبل ہیں مسلمانوں کے، ایک عربک لینگویج کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ عربک کے اندر ہے، تاکہ کوئی چائنا کا مسلمان ہو یا رشیا کا مسلمان ہو یا کوئی امریکن مسلم ہو یا سب کانٹیننٹ کا مسلمان ہو، جب وہ جا کے کعبے میں کھڑا ہو یا دنیا میں کہیں بھی کھڑا ہو اور سورۃ الفاتحہ کی قرات شروع ہو تو اس سے یہ نہ لگے کہ یہ جو آگے کھڑا ہے یہ کسی اور دین کا ماننے والا ہے اور میں کسی اور دین کا ماننے والا ہوں، یا یہ دین تو ایک ہے، یہ کسی اور جو ہے وہ نسل سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی اور تہذیب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ نہیں، وہ سب کے سب ایک جیسے لگتے ہیں۔ یہ اسلام کی یونٹی کے سمبل ہیں 2، عربک لینگویج اور قبلہ، جو ہماری ڈائریکشن ہے، ہم اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر جو 2 ہے، اس کے سٹارٹ کے 2 رکوع پورے کے پورے اسی کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں دھروو راٹھی کو کہ اس نے، شکر الحمدللہ، جو غلطی بڑے بڑے کرسچن فلاسفرز کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، وہ چونکہ بدنیتی کے اوپر کر رہے ہوتے تھے، یہ بندہ بدنیت نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ ذلیل حرکت نہیں کی ہے۔ اور کئی کرسچنز کے پادری، کئی ہندوؤں کے پنڈت، وہ کعبے کو تشبیہ دیتے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کے ساتھ۔ یہ حرکت اس نے نہیں اس پوری ویڈیو میں کی، اس کے اوپر میں ایسے سلوٹ کرتا ہوں۔ یہ انتہائی ذلیل حرکت ہے، جھوٹ باندھنا ہے مسلمانوں کے اوپر۔
مسلمان کسی قسم کی بھی بت پرستی کو جائز نہیں سمجھتے. اب رہ گیا جو مسلمان جا کے قبروں کے آگے جھکتے ہیں، تو ان کی بھی اگر آپ اوریجنل تعلیمات پڑھیں تو ان کے اندر بھی ایسی کوئی بات موجود نہیں. یہ صرف جہالت کے اوپر مبنی ہے. کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی مرے ہوئے بندے کی قبر پہ جا کے تو اسے سجدہ کرنا شروع کر دیں یا اس کے سامنے حد رکوع جھکنا شروع کر دیں. یہ بالکل اسلام کے اندر حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے ہوا تو یہ کفر و شرک ہے، سیدھی سی بات ہے. تو بت کا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. خدا کا بھی بت نہیں بنایا جا سکتا، کوئی اسٹیچو نہیں بنایا جا سکتا. لہٰذا وہ جو اس ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ جس طرح آپ اپنے باپ کی تصویر رکھتے ہیں نا، تو آپ اس تصویر کے پیچھے جو ہستی ہے اس سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس تصویر سے آپ کا لینا دینا کوئی نہیں ہوتا. اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم بھگوان کا بت بناتے ہیں یا مختلف اسٹیچو دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، تو ان اسٹیچوز کا مقصد بھگوان کی یاد تازہ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ان اسٹیچوز کو ہم بھگوان سمجھتے ہیں. میرے بھائی آپ اسٹیچوز بنا ہی نہیں سکتے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو پوری ایک ویڈیو تفصیلی ریکارڈ کروائی، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. اس میں انہوں نے ہندوؤں کی کتابوں سے بھی ثابت کیا ہے کہ وہاں بھی خدا کا کوئی اسٹیچو بنانا، کوئی تصویر بنانا، کوئی بت بنانا، کوئی اس طرح کا سمبل بنانا حرام ہے. اور قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں واضح کر دیا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں ہے، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی تو اس کا اسٹیچو نہیں بنایا جا سکتا. ورنہ تو ہمارے پیغمبر خود بناتے. ہمارے پیغمبر نے تو جب فتح مکہ ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھی کعبے کی دیوار کے اوپر. بعض مسلمان ریلیکٹنٹ ہوئے کہ ہم ان تصویروں کو کیسے مٹائیں، تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹائیں وہ اپنے جد امجد کی تصویر. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پروفٹ کی کوئی تصویر دنیا میں نہیں ہے. حالانکہ تصویریں اس وقت بھی بنائی جاتی تھیں، لیکن کسی نے جرت نہیں کی کہ ایک تصویر ہی بنا کے رکھ لیں. نہیں، کیونکہ بت پرستی اسی سے داخل ہوتی ہے. سورہ نوح کے اندر جو 4 بتوں کا ذکر آیا ہے نا، جو قوم نوح پوجا کرتی تھی، اور جب قوم نوح ان بتوں کو پوج رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سے یہ بت پرستی کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اور اس کی تفصیل قرآن میں تو نہیں آئی ہے، صرف بتوں کے نام آئے ہیں، لیکن صحیح بخاری کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ بیسیکلی یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ان کی قوم کے اندر اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ پہلے انسان اور پہلے پروفٹ حضرت آدم علیہ السلام ہے. یہ بھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کو مسلمان پیغمبر مانتے ہیں، جیوز اور کرسچنز جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ لیتے ہیں یا نوح علیہ السلام سے سٹارٹ لیتے ہیں. تو یہ کنسنسس حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان ہے اور وہ پہلے پیغمبر بھی ہیں. ان کی نسل ہی میں جب بت پرستی شروع ہوئی تو وہ ایسے شروع ہوئی، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کچھ نیک لوگ عبادت کیا کرتے تھے. ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے اندر عبادت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے نا، جہاں پہ بیٹھ کے وہ عبادت کرتے تھے وہاں پہ انہوں نے وہ 5 نشانیاں پتھروں کے طور پر رکھ لیں کہ ان کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی موٹیویشن پیدا ہوگی. پھر آہستہ آہستہ وہ بت کی شکل اختیار کر گئے اور لوگوں نے انہی کو پوجنا شروع کر دیا، اور وہی کانسیپٹ کے پیچھے تو خدا ہی ہے. تو اس طریقے سے بت پرستی سٹارٹ ہوئی. آج بھی آپ کو جو لوگ جاہل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم مزارات کے اوپر اس لیے جاتے ہیں کہ تاکہ ہم وہاں جا کے ان نیک بندوں کو یاد کریں کہ انہوں نے کیسے اللہ کو خوش کیا تھا، تو پھر اس سے ہمیں موٹیویشن ملے گی. جی آپ کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی سٹارٹ لیا تھا کہ یہاں اللہ کے نیک بندے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے چلا کٹیا جی. سیم چیز بخاری کے اندر موجود ہے. ان 5 بتوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا، اور قرآن حکیم اس حوالے سے اتنا سینسٹیو ہے بت پرستی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں، چیپٹر نمبر یہ 22 ہے، فرمایا کہ بتوں کی گندگی سے بچو. اس سے گند کہا ہے، نجس، غلاظت کہا ہے بتوں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 3 میں کہا کہ یہ لوگ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے، پیچھے اللہ ہی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کنڈیم کیا کہ یہ بالکل صراحتاً کفر ہے. اور سورہ یونس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ بات کر رہے ہو جو اللہ کے بھی علم میں نہیں ہے زمین و آسمان میں, کہ اللہ نے کوئی اپنا نائب مقرر کیا اس حوالے سے کہ اس کے ذریعے تم اللہ تک پہنچو گے. اور پھر سورۃ الاعراف میں تو اللہ تعالیٰ نے جتنی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے, اللہ نے کہا کہ یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں یہ تو تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید سمجھایا کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں, کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں؟ ہاتھ تو ہیں لیکن پکڑتے تو کوئی نہیں نا. باقی تفصیلات کے لیے پی کے فلم دیکھ لیں. کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں؟ اللہ نے ایک ایک عضو کا ذکر کیا اور انسانیت کو آر دلائی اس حوالے سے, وہ انسانیت جو شرک میں ڈوبی ہوئی ہے, کہ تم ان سے بہتر ہو, کہ تم چل پھر سکتے ہو, پکڑ سکتے ہو, سن سکتے ہو, لیکن یہ وہ بت ہیں جن کے اندر یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر جو اس کو اپنے ایپیکس کے اوپر پہنچایا وہ ہمارے ابا جی نے پہنچایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. وہ انشاءاللہ میں بعد میں اگلے پوائنٹس کے اندر ان کا ذکر کروں گا, چونکہ اس ویڈیو میں انہوں نے ان کا ذکر بھی کیا. تو اسلام میں کسی قسم کی کوئی قبر پرستی, بت پرستی کسی بھی حوالے سے نہیں ہے.